کر سے دل صاف کر، بڑا کر. کتنا بڑا؟ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، اوے کون دلان دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے. چھڑ دے یار، چھوڑ دے، چھوڑ شکوے کرنے، چھوڑ شکایتیں. بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کچا رہ جاتا ہے. چھوڑ، تو کیوں شکوہ کرتا ہے کسی کا؟ تو شکر کر. شکر کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، اسے اللہ نے دیا، اس پر اللہ کا کرم ہے. اپنی زندگی میں دل کو بڑا کریں، دل سے درگزر کریں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں لوگوں کو، کوتاہیاں لوگوں کی معاف کر دیں، اپنے اندر سے چیزیں باہر نکال دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ کے رٹے نہ ڈالیں. یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. چوتھی بات، اس طرح نبی پاک کی سنت ہے نا میٹھا کھانا، اس طرح حضور کی سنت ہے مسواک کرنا، اسی طرح دوسروں کا احساس کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. نہیں ہو تسی صحیح کر کے بولے، اوکھا کم دس چھڑے ہیں، نہیں اوکھا کم دس چھڑے ہیں. دوسروں کا احساس کرنا یہ بھی حضور کی، بولو کیا کرنا؟ اپنا نہیں، دوجیاں دا. آپ دوسروں کا احساس کرنا یہ بھی حضور کی. جس چودھری صاحب کے بچے روزانہ 4000 کا پیزا کھاتے ہیں نا، اس کا ملازم کہتا ہے کہ چودھری صاحب کو 10,000 روپیہ دے چھڑو، مجبوری بن گئی. تو کہتا ہے خرچے کٹا، تو پچھلی باری بھی ایڈوانس لیا سی. جناب ایک گھر بھی گل کرو، ذرا گھر بھی کرو، دوسروں کا بھی احساس پیدا کر. سارا احساس اپنے لیے، سارا دکھی ہے میرا سارا ملک. غربت کی چکی میں پس گئے لوگ. امیر کہانیاں سناتے پٹرول مہنگا ہو گیا. پٹرول کی ٹینشن ان کو ہے جن کی گاڑیاں بڑی ہیں. ہو جائے جے ناراض میں تو ٹور چلنا بس. اور پٹرول پر بحث وہ کرے جس کی گاڑی بڑی ہے. غریب آدمی کا مسئلہ پٹرول نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ 5 روپے بڑھ گیا ہے، 10 روپے کرایہ بڑھ گیا. 3 جان دئی دا سویرے کام تے 3 پھر وہ 35 ہو گئے نے. اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ غریب تو رات کو نا بیوی کہتی ہے شوہر کے پاس بیٹھ کے میرا دل نہیں کرتا تو ہم تکلیف دیاں، مجھے پتہ ہے تہاڈی تنخواہ تھوڑی ہے. پر سویرے نکا بیٹا جڑا ہے نا، وہ بغیر پروٹھے تو روٹی نہیں جے کھاندا تے گھیو کوئی نہیں جے. جڑا باپ صرف اس واسطے نہ سووے کہ بچے دے پروٹھے والی گھیو کوئی نہیں، تو اس ملک کے امیر لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی مہنگی پجاروں میں گھومیں. کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ شکوہ صرف اور صرف حکومتوں سے نہیں. ماڑے بندیاں دا بچہ جس ویلے ماڑا ہوندا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے آ گئے تو میں غریبوں کا بھلا کروں گا. پھر جب پیسے آتے ہیں پھر اسے غریب بھول جاتے ہیں، دوستیاں جو امیروں سے ہو جاتی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جی غریب سیانے نہیں. میں کیا کاکا سیانے ہونے بھی پیسے دی ضرورت ہوندی ہے، کیونکہ جدے گھر دانے نہیں. تمہیں پتہ ہے گل دا نام دسو، تہاڈی مرضی ہے، ورنہ جدے گھر دانے ہو دے کملے بھی. یہ پیسے عقل جڑی ہے نا وہ بھی پیسے نال. جڑے کو 4 پیسے آ جائیں تو لیکچر ہی بڑے دیندا ہے، اس کی سننے بھی پڑھتے ہیں، چونکہ پیسے ہیں لوگ سنتے. احساس کر، احساس دوسرے کا. کروڑوں روپے سے سخاوت نہیں صرف ہوتی، صرف اربوں خربوں سے سخاوت نہیں ہوتی. یہ مت سمجھ کہ میرے پاس 2 ارب ہوگا تو پھر ہی میں سخی ہوں. میرے کریم رسول نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لو، اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو. اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کر لو. یہ میرے کریم کا طریقہ ہے. تھوڑا سا نا لوگوں کو شامل کرو. اللہ نے دیا تو اسے چھپا نہ، اسے شامل کر. دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف اور درد کو محسوس کرنا، یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے.
یا رسول اللہ کتنا کو محسوس کریں؟ سڑک پہ جاتے ہوئے، روٹی کھاتے ہوئے، مال تقسیم کرتے ہوئے، کتنا کو؟ تو لو سنو میرے کریم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، بچے کے رونے سے تکلیف ہو رہی ہوگی، دل تھا لمبی نماز پڑھانے کو، لیکن پچھلوں کی تکلیف دیکھ کے میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ نماز میں بھی دوسروں کا احساس، نماز پڑھانے میں حضور نے آئمہ مساجد کو حکم دیا کہ بہت لمبی نمازیں نہ پڑھانا لوگوں کو، معتدل انداز میں امامت کرانا۔ تو جو دین نماز پڑھتے بھی دوسروں کے احساس کی بات کرتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو میرے بھائی جو دین نماز پڑھتے پڑھاتے بھی دوسروں کا احساس کرتا ہے، بتاؤ پھر وہ امت کا احساس کتنا کو سکھاتا ہوگا ایک دوسرے کو۔ ہمارا تو مزاج ہی نہیں، ہم تو کوتاہیاں تلاش کرتے ہیں دوسروں کی۔ پڑوسی کا حال صرف اتنا جاننے کی حکم ہے شریعت میں کہ اس نے روٹی کھائی ہے، اس پہ قرضہ تو نہیں، یہ صرف ہم یہ حساب لگاتے رہتے ہیں کہ اس کو پیسے کتوں آ گئے، بینک کڑا لٹے، اور یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں۔ تیرے ذمہ تو صرف اتنا ہے کہ پتہ کر اس نے کہ اس کے بچے بھوکے تو نہیں، تکلیف میں تو نہیں۔ دوسروں کا احساس، دوسروں کے لیے اچھے جذبات، دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش۔ تیرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو گلی محلے میں رشتہ داروں میں کوئی لائق بچہ دیکھ کے اس کا خرچہ اٹھا لے، وہ بھی تو بچہ ہی ہے نا۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں تو صرف اپنا احساس ہے۔ وہ میں نا جی مسجد کی کمیٹی کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے امام صاحب کوئی دے دے مسجد کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ایک جمعہ پڑھا دے گا، ایک نماز پڑھا دے گا۔ مجھے کہنے لگے خدمت کیا کرنی ہے؟ میں کہا ویکھ لو جنہ کو تواڈے گھر دا خرچہ ہے انہاں کو مولوی صاحب دا بھی لا چھڑیا جی۔ وہ پریشان ہو گئے جویں تسی نہیں سارے ہو گئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے جنہ ساڈا خرچہ انہاں مولوی صاحب بھی کرن؟ وہ کہنے لگے جی یہ آپ نے یعنی نہیں تسی دسو وظیفہ کنا؟ میں کہ میں سادی جی گل دسی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ فرمایا جتنی درمیانے درجے کے مہاجر کی مزدور کی تنخواہ میری بھی لگا دو۔ ہم نے کہا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو کہنے لگے پھر میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا۔ یہ نہیں کہا میں اپنے لیے بل پاس کرا لوں گا چپ کر کے، فرمایا میں پھر لوگوں کی تنخواہیں، ان کا گزارا ہوگا تو میرا بھی۔ یہ احساس پیدا کر کہ تیرے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جن کو تیری ضرورت ہے۔ اپنے لیے بزدل لوگ جیا کرتے ہیں، صرف اپنے لیے خود غرض جیتے ہیں، صرف اپنی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ ہم تو رسول پاک کی امت ہیں، ہمارا رب تو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم دنیا میں آئے، اپنی زندگی کو نفع بخش بنا۔